آرٹیکل 370 کیا ہے؟ آزاد کشمیر اور انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر زیادہ تر افراد جو اس آرٹیکل کے حوالے سے سراپا احتجاج ہیں، ان کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آرٹیکل 370 واز وائی امپورٹنٹ فار جموں کشمیر سٹیٹس، اور اس کے ریموو کرنے سے کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ان اثرات کو کس طریقے سے روکا بھی جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا، اس کے حوالے سے آج ڈسکشن کرتے ہیں۔ آرٹیکل 370 کیا ہے اور اس کا دونوں اطراف کے کشمیریوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے اور کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور آرٹیکل 370 کے ریموو کرنے سے کشمیر کے سٹیٹس یا اسپیشل سٹیٹس کے اوپر کیا فرق پڑا ہے، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس گفتگو میں۔ انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 میں جو برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے مطابق جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو 2 ڈومینینز میں بانٹ دیا گیا تھا، مگر انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ کو انڈین پارلیمنٹ نے 395 پاس کر کے اس کو ریپیل کیا تھا۔ ریپیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک قانون جو آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جیسے 1947 کے انڈیپینڈنٹ ایکٹ سے پہلے جو سب کانٹیننٹ کے زیادہ تر ریاستوں کے اوپر جو قانون لاگو تھا اس کو ہم ایکٹ آف انڈیا 1935 کہتے ہیں۔ ایکٹ آف انڈیا 1935 کے بعد یہ 1947 کا انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ پاس ہوا۔ انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے اندر جو ریپیل کر کے تبدیلیاں کی گئی اس کو ہم کہتے ہیں 395 قانون آزادی ہند کے بعد انڈین کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے سب سے پہلا قانون پاس کیا، اور اسی طرح پاکستان نے بھی 1956 کے اندر اس کو ریپیل کیا، جس کو ہم 1956 کا آئین بھی کہتے ہیں یا لاء کہتے ہیں، اس کے اندر ریپیل کیا۔ اچھا، یہ دونوں جو ریپیل ہوئے اور اس میں تبدیلیاں واقع ہوئی، 395 جو انڈیا کا تھا ایکٹ، اس کے مطابق پھر انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹس کے اندر جو بیسک تبدیلیاں کر لی گئی تھی، اس کے بعد ایک ایکٹ پاس کیا گیا تاکہ بہت ساری ریاستوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے۔ بیسکلی 550 اسٹیٹس تھی جو انڈیا کے ساتھ الحاق کر رہی تھی۔ والد بھائی پٹیل، جواہر لال نہرو اور اسی طرح گاندھی مختلف جگہوں پہ جاتے تھے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اس علاقے کی ہیں یا ان ریاستوں کے راجوں اور مہاراجوں کے ساتھ ڈیلز کرتے تھے۔ زیادہ تر جو مہاراجے اور راجے تھے وہ اس بات پر ڈیل کرتے تھے کہ ہمیں اپنا سٹیٹس رکھنے کی کیا اجازت ہوگی، ہمارے محل، ہماری فوج اور ہمارے جو عیش و عشرت ہے کہ یہ ختم تو نہیں ہو جائے گی۔ زیادہ تر مہاراجے اسی بات کے اوپر فوکس تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ چیمبر آف پرنس کی میٹنگ جب ہوئی تھی 25 جولائی 1947 کو، ابھی اگست میں اعلان ہونے سے پہلے ہی، تو اس میں کوئی مہاراجوں نے بہت زیادہ احتجاج بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ڈومینین کا درجہ دے دیں، مگر کوئی ایسا بھی واقعہ پیش نہیں آیا جس میں ہم یہ کہیں کہ کوئی راجہ یا کوئی مہاراجہ واک آؤٹ کر گیا تھا، اس نے احتجاج کیا تھا یا اس نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے۔ ایسا ہمیں ملتا نہیں ہے تاریخ میں۔ تو لہٰذا انہوں نے تو یہی جاننا تھا کہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹس بن رہی ہیں دونوں اطراف میں، تو وہاں پر ہماری جو شاہی سٹیٹس ہے اس کا کیا بنے گا، اس لیے ظاہر اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی سائن کیے گئے، بلا بلا سارا کچھ ہوا۔ مگر جو انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے اس وقت وہاں پر تھے شیخ عبداللہ صاحب۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کب کی؟ اکتوبر کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جس میں پہلے اکتوبر میں تو شیخ عبداللہ صاحب چکے تھے، وہ جیل میں تھے، اب وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں، جیل سے، اور ان کو پہلے جیل میں ڈالا کیوں گیا، پہلے یہ والی بات سمجھنی ہے کہ وہ اس وقت جو جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ تھے ان کے خلاف ایک تحریک لانچ کی ہوئی تھی، جو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی تھی جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اس کے ذریعے انہوں نے ایک تحریک لانچ کی تھی کہ مہاراجہ لوگوں کو حقوق نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو ظاہر ہے جب اکتوبر کے تمام فیصلے ہو گئے تو اس کے بعد جواہر لال نہرو نے کہا ہری سنگھ کو کہ آپ ایک اسپیشل آرڈر جاری کر کے سب سے پہلے جو شیخ عبداللہ صاحب ہیں ان کو باہر نکالیے، چونکہ وہ عوام کے ایک مقبول رہنما ہیں، وہ عوام کے اندر ہوں گے تو ہم کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک میٹنگ ہوئی ان کو باہر نکالنے کے بعد، یہ میٹنگ جو ہے وہ جون 1949 کو ہوئی۔ جون 1949 کو جو میٹنگ تھی اس میں شامل تھے شیخ عبداللہ صاحب، ان کے ساتھ تھے والد بھائی پٹیل صاحب اور ان کے ساتھ تھے جواہر لال نہرو صاحب، اور ان تینوں نے جو میٹنگ کی اس میں یہ طے کیا کہ اب ہم کانسٹیٹیوشنل پیکج کیا رکھیں گے، چونکہ ادھر اکتوبر میں ہی سردار ابراہیم خان نے ایک آزاد حکومت کا اعلان کر لیا تھا،
وہ سٹیٹس کو مکمل ادغام کی طرف بھی لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا سٹیٹس کچھ ایسا بنایا جائے گا جو کہ کسی طرح کی نیم انڈیپینڈنس کے طور پہ دنیا کے سامنے اجاگر ہو سکے. تو انہوں نے 306A کے نام سے ایک آرٹیکل سب سے پہلے 395 کے انڈر پاس کیا گیا، جس کو حتمی شکل جب دی گئی تو وہ 370 کے روپ میں حتمی شکل دی گئی. 370 آرٹیکل جس کو حتمی شکل دی گئی، اس کے مدرجہ ذیل 3 بڑی کلازز ہیں. کلاز 1 جو ہے وہ یہ کہتی ہے It dealt with temporary nature of Article 370, also stated the states had its own constitution and flag, یعنی کہ اپنا قانون ہوگا ریاست جموں و کشمیر کا، 370 یہ کہتا ہے، اور اپنا جھنڈا ہوگا، یہ کلاز 1 کہتی ہے. کلاز 2 جو ہے وہ ایک لیجسلیٹو پاورز کو اسپیسیفائی اور اس کے سکوپ کو بیان کرتی ہے کہ کس حد تک جو ایک ریاست ہے وہ اپنی قانون سازی کر سکتی ہے. اس میں جو بیسک چیزیں جو کہ اسٹیٹ آف انڈیا کے پاس ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوں گی، وہ یہ تھی ڈیفنس، فارن افیئر، فائننس اینڈ کمیونیکیشن. یہ 4 شعبہ جات جو کہ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہیں. اسی طرح 370 کے مطابق یہ جو اسٹیٹ کے یہ جو 4 ڈیفرنٹ طرح کے ادارے تھے یہ انڈین سیاست کے پاس ہوں گے. کلاز نمبر 3 جو ہے وہ اسپیسیفکلی یہ کہتی ہے کہ جو ایکٹ آف انڈیا 1935 کے بعد انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے انڈر 395 کو بنایا گیا تھا، اس میں ایک قانون تھا جس کو ایک سیکشن تھا جس کو ہم کہتے تھے 238، جو بعد میں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. 238 جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلش اے سنگل گورننس سسٹم فار دی پارٹ بی اسٹیٹس آفٹر انڈیپینڈنس وین دیز ایریاز یوز ٹو بی نون ایز دا پرنسلی اسٹیٹ. یعنی کہ ایک سنگل گورنمنٹ کا گورننس کا سسٹم پورے انڈیا کے اندر بنایا جائے جو اسٹیٹ بی ہے. اسٹیٹ بی کیا ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، مگر یہ 238 جو آرٹیکل ہے اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی ورکنگ فار اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. یعنی کہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے 370 کا وہ جموں کشمیر کو اس 238 کے اندر سے الگ ریاست کے طور پہ، الگ وہ اسٹیٹ بی کی ریاست ہی تھی مگر اس کو الگ ریاست کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا. کلاز 3 یہ بھی کہتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے وہ ایک پریزیڈنشل آرڈر جاری کر کے 370 کو ریووک کر سکتا ہے یا اس کو ریپیل کر سکتا ہے اور اسے چینج کر سکتا ہے. اچھا، مگر ساتھ میں اکیلا نہیں کر سکتا. concurrence with this constitution assembly of state of Jammu and Kashmir، یعنی کہ وہ اس کو ریپیل بھی کر سکتا ہے، ریووک بھی کر سکتا ہے، بٹ ود دا ایڈوائز اور ود دا کنکرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ود دا انڈرسٹینڈنگ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف جموں اینڈ کشمیر کر سکتا ہے. اچھا، جب پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا گیا تھا 2019 میں تو اس وقت پریزیڈنشل آرڈر جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ مشاورت کے بغیر کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جموں کشمیر کے اندر پریزیڈنشل آرڈر تھا اور اسمبلی واز ناٹ ان دا ورکنگ پوزیشن. تو لہٰذا جو سپریم کورٹ کے اندر بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے فیور کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسمبلی واز ناٹ ان دا فارم، اٹ واز ناٹ دیئر جا کے اس سے کوئی اوپینین لیا جا سکتا، تو لہٰذا اس کی ایبسنس کے اندر پریزیڈنٹ آرڈر جاری کر سکتا تھا. دوسرے اطراف کا آرگیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسمبلی واز ناٹ ان دا فارم، ان دا اسٹرکچر، وہ موجود نہیں تھی، لہٰذا پریزیڈنٹ اکیلا آرڈر جاری نہیں کر سکتا تھا. اب یہ سپریم کورٹ اس کی ظاہر انٹرپریٹیشن کرے گا اور انٹرپریٹیشن کے بعد یہ بتائے گا کہ کیا وہ صدر انڈیا آرڈر جاری کر بھی سکتا تھا یا نہیں کر سکتا. ظاہر اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہوگی، اس کے بعد اس لا کو ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. یہ جو 370 ہے ٹیمپرری، کانسٹیٹیوشنل اینڈ اسپیشل پروویژنس ہم انہیں کہتے ہیں، اور یہ پہلے اس کا نام تھا جب 370 آیا تھا اس وقت اس کا نام جو ہے نا اسپیشل پروویژن نہیں تھا، اس کا نام تھا ٹیمپرری کانسٹیٹیوشنل پروویژنس تھا. اسپیشل کا ورڈ جو ہے وہ ناگا لینڈ کے کہنے پر ایڈ کیا گیا تھا، چونکہ جب ناگا لینڈ کے ساتھ چونکہ انڈیا کے اندر اس کو شامل کرنا، الحاق کرنا کافی مشکل تھا، بیکاز دے ور فائٹنگ. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم ایک قانونی پیکج دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے ٹیمپرری، تو ہم ایک ٹیمپرری چیز کے اوپر کیوں سائن کریں؟ آج آپ ایک سائن کروائیں گے، کل دوسرا سائن کروائیں گے اور بات تبدیل ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ کوئی جو چیز ہمیں دے رہے ہیں اس کو ہمیں بتائیں کہ وہ حتمی ہے.
پونڈیچری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا چونکہ وہ پرتگال کی گورنمنٹ کے قبضے میں تھا، چونکہ پورا انڈیا جو تھا وہ برٹش انڈیا کے قبضے میں نہیں تھا. انڈیا کے کچھ جو سٹیٹس تھی وہ فرانس کے قبضے میں تھی، کچھ پرتگال کے قبضے میں تھی. تو جب 1947 کا انڈیپینڈنٹ ایکٹ آیا تو اس میں برٹش انڈیا تو نکل گیا مگر باقی ریاستوں کے قبضے تو موجود تھے. تو 550 جو سٹیٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے والے بھائی پٹیل جو تھے وہ ہر ریاست کے ساتھ جاتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے. والے بھائی پٹیل کا ایک خاص طریقہ کار تھا جس کو ہم ہسٹری میں کیرٹ اینڈ سٹک کا میتھڈ کہتے ہیں. وہ کسی اسٹیٹ کو کہتے تھے کہ اچھا مہاراجہ صاحب ہم آپ کو بلا 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 فلانی چیزیں دے دیں گے، آپ کو آپ کا تحفظ ملے گا، جو آپ کے پاس سمپتی ہے، جو آپ کے پاس دولت ہے اس کا تحفظ دیا جائے گا، آپ کے محل کو نہیں چھیڑا جائے گا. مہاراجہ مان جاتا تو کہتے اوکے، اگر نہیں مانتا تو پھر اسے کہتے کہ آپ چل نہیں پائیں گے، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ملنے کے علاوہ، تو لہٰذا آپ یا تو ہمارے ساتھ ملیے یا ہماری فوج کا انتظار کیجئے. تو خیر وہ ایک پورا پروسیس تھا جس کو جو پروسیس اس طرف بھی ہوتا تھا اس طرف بھی ہوا. اٹس ناٹ سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. کچھ واقعات تاریخ کے اندر بڑے ڈارک ہوتے ہیں، بڑے کرول ہوتے ہیں، مگر ان کا فیوچر امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ناگالینڈ اب کہاں پہ ہے. تو خیر اس کو پروویژن جو ہے وہ اسپیشل پروویژن ناگالینڈ کے کہنے پہ کیا گیا تھا، تو اس ایکٹ کا یہ نام تھا. اچھا جو 370 انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے انڈر 395 کے انڈر بنانے والا جموں کشمیر کے سٹیٹس کا ایکٹ تھا، اس میں جو میں نے آپ کو 3 کلازز بتائی ان میں پہلے کلازز کے مزید حصے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک کلاز یہ بتاتا ہے، سب ایک کلاز کہ 238 اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. بی یہ بتاتا ہے کہ جو لیجٹمیسی آف انڈین پارلیمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کیسے ہوگی. سی ایسا اس کا بتاتا ہے کہ کنسلٹیشن اینڈ کنکرنس ود اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اس کے پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ کیسے ہوگی، اس کا ایک میکنزم ڈرائیو کرتا ہے. اور جیسے کہ ہمارے پاکستان میں صوبوں کے اندر صوبوں کو اختیارات دینے کے لیے ہمارے پاس کنکرنٹ لسٹ ہے جو کہ 18ویں ترمیم نے ختم کر دی تھی، تو اسی طرح انڈیا کے اندر 2 لسٹ ہیں. ایک کنکرنٹ لسٹ تھی جو 395 نے انشور کی تھی اور دوسری تھی یونین لسٹ، کیونکہ بہت ساری یونین ٹیریٹریز بھی شامل ہوئی تھی. اچھا اسٹیٹس جو تھی ان کا درجہ بندی ہے، یہ بات سمجھیے. جو 395 انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بتاتا ہے جو اے اسٹیٹس تھی ان کو 152 سے لے کے 237 کے تک کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان کی مختلف چیزوں کو انشور کرتے ہیں. یہ جو وہ تھی وہ یونین سٹیٹس تھی، جیسے کہ بہت سارے صوبے تھے جو ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ کے قبضے میں تھے، وہ ریاستیں نہیں تھیں، تو وہ ان یونین سٹیٹس کے اندر آتے ہیں، یونین ٹیریٹریز میں آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا نے 370 کو ختم کرنے کے بعد جو کشمیر کا سٹیٹس تھا وہ یونین سٹیٹ میں لے کے آ گیا. یونین سٹیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ریاستی طور پر آپ کو آزادی بالکل نہیں ہوتی، یعنی کہ انہوں نے ایک ریاست جو عام ریاست ہے جیسے کہ میسور کی ریاست تھی یا جیسے کہ ناگالینڈ کی ریاست کہہ دیجئے، ان سٹیٹس جو انڈیا کے اندر اس وقت شامل ہوئی تھی اور ان کو بہت ساری لالچیں دی گئی تھی، جموں کشمیر کا سٹیٹس ان سے بھی کم کر کے یونین ٹیریٹری کے طور پہ رکھ لیا گیا ہے. یہ ایک بڑا ظلم ہے، جبکہ اس کے بعد آپ کو بہت سارے اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں. جو بی پارٹ ہے 370 کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو جموں کشمیر کے باشندے ہیں ان کے علاوہ انڈیا پورے کے جو لوگ ہیں ان کو جموں کشمیر کے اندر زمین لینے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ آزاد کشمیر کے لیے بھی پاکستان کی جانب سے یہی قانون ہے، اور انڈیا کے اندر صرف جموں کشمیر کے پاس یہ سٹیٹس نہیں ہے، یہ سٹیٹس ہماچل پردیش کے پاس بھی ہے کہ وہاں پر بھی پورے انڈیا کے باقی لوگ زمین پرچیز نہیں کر سکتے. پھر 35A اس کے اندر تھا، جس 35A جو الگ سے اس کے ساتھ ایڈ کیا گیا تھا اس میں آپ کو جو سٹیزن شپ کے رائٹس ہیں اس کے حوالے سے ایک پورا لیگل فریم ورک موجود تھا، جس میں چونکہ بہت سارے لوگ کشمیر میں جا کے شادیاں کر کے کشمیری بن جاتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ کشمیری بائی برتھ کشمیری ہوگا، اس کے پاس کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کشمیریت کو یا اس کی آئیڈینٹی کو اٹین کر سکے. اٹ واز ویری گڈ، یہ بھی چونکہ ختم کر دیا گیا. اچھا اسٹیٹس کی بات ہو رہی تھی کہ اسٹیٹ اے جو ہے وہ کون کون سی تھی. اچھا اسٹیٹ بی جو تھی ان میں میسور ہے، حیدرآباد ہے، جموں کشمیر ہے. اسٹیٹ اے کو ڈیل کرنے کے لیے جو پارٹ 6 آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہ یوٹیلائز ہوتا ہے. اسٹیٹ بی کے لیے 7 ہے، اسٹیٹ سی کے لیے 8 ہے، اسٹیٹ ڈی کے لیے 9 ہے. جو اسٹیٹ سی ہیں اس میں چھوٹی ریاستیں تھیں، جس میں ہماچل پردیش ہے، جس میں اتر پردیش ہے، جس میں پیپسو کے نام سے ایک اسٹیٹ تھی جس کو ہم پٹیالہ اینڈ ایسٹ پنجاب اسٹیٹس
اسٹیٹس یونین کہتے ہیں وہ سی کیٹیگری میں آتی ہیں. ڈی میں اس سے بھی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ڈی کو ڈیل کرنے کے لیے 243 آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, اور سی اسٹیٹس کو ڈیل کرنے کے لیے 239 سے لے کے 239 سے لے کے 242 تک کے کانسٹیٹیوشن ایریا ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اچھا, یہ تمام کانسٹیٹیوشن پیکج جو تھا وہ ان تمام اسٹیٹس کو کیٹیگری میں اس لیے باندھتا ہے کیونکہ وین یو آر ڈیوائڈنگ اسٹیٹس انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو ڈیل ود دیم ون بائی ون. چونکہ 550 اسٹیٹس کو آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں تو بہت ساری ریاستوں کو ان کے خاص انداز میں رکھیں گے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو برٹش انڈیا نے بھی ہر اسٹیٹ کا درجہ بندی الگ رکھی ہوتی تھی. ان کی درجہ بندی کا جو طریقہ تھا وہ ظاہر ہے توپوں کی سلامی سے ہوتا تھا. کسی کو 7 توپوں کی سلامی تھی, کسی کو 19, کسی کو 18, کسی کو 17, کسی کو 15 اور کسی کو 21 توپوں کی, جیسے جموں کشمیر کو 21 توپوں کی سلامی کی اجازت تھی, جو وہ توپوں کی بنیاد پہ مہاراجوں اور راجوں کو ایک عزت دیتے تھے. مگر چونکہ اب ایک کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا جو کہ ٹوٹل ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن تھا, تو لہٰذا ان کو کانسٹیٹیوشنل ایریے کے ساتھ ڈیوائڈ کیا گیا تھا. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر واز اے پارٹ آف بی اسٹیٹ, جہاں پر اس کو 370 کے مطابق ڈیل کیا جاتا تھا, اور جو اسٹیٹ بی تھی ان اسٹیٹ بی سب کے اوپر 238 جو آرٹیکل آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہ لگتا تھا, جس کے مطابق جو فیڈرل گورننس میکنزم ہے وہ اس کے اندر رکھا جائے گا. مگر جموں کشمیر کے اوپر 238 نہیں لگتا تھا, یہ بھی 370 کے اندر بیان کر دیا گیا تھا. اچھا, جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی تھی, یہ قانون پاس ہو رہے تھے, تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں کشمیریز ور ٹوٹلی نگلیکٹڈ آن دیٹ ٹائم. جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی تھی, یہ قانون پاس ہو رہے تھے, تو اس وقت جو کشمیری واضح طور پہ سامنے تھے, ظاہر شیخ عبداللہ صاحب تھے, جو میں نے آپ کو بتایا شیخ عبداللہ صاحب کی, والا بھائی پٹیل کی اور نہرو صاحب کی میٹنگ کے بعد چیزیں ہوئی. ان کی میٹنگ کے بعد قانون ایک دم سے پاس نہیں ہوا. ان کی میٹنگ کے فوراً بعد ان کو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف انڈیا, جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی تھی, ان کا حصہ بنایا گیا. اس کے لیے کشمیریوں کو 4 سیٹیں اس وقت دی گئی تھی. 4 سیٹوں میں کون کون لوگ شامل تھے؟ سب سے پہلے تھے شیخ عبداللہ صاحب خود, اس کے بعد ان کے بڑے قریبی دوست تھے مرزا افضل بیگ صاحب تھے, تیسرے نمبر پہ مسعودی صاحب تھے, اور چوتھے نمبر پہ موتی رام باگڑا تھے. یہ موتی رام باگڑا ایک ہندو تھے اور 3 مسلمان لوگ تھے جن کو اس وقت کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا حصہ بنایا گیا, اور ان لوگوں نے 370 کے لیے راہ ہموار کی, اور 370 وہاں پر لگا. کیونکہ جب نکالا گیا تھا شیخ عبداللہ صاحب کو جیل سے, تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ناؤ یو آر آؤٹ آف دا جیل, یو نیڈ ٹو فکس دا سچویشن ان کشمیر, اینڈ ہی واز دا موسٹ پاپولر لیڈر آف دیٹ ٹائم. سو ان کے لیے آسان تھا بیکاز ان کی عوام کے اندر پکڑ تھی, اینڈ ہی واز ویری کنونسنگ گائے آن ادر سائڈ ایز ویل. تو وہ اچھے آرگیومنٹ دیتے تھے, بولنے کا اچھا طریقہ تھا, ان کا سلیقہ تھا. اچھا, 370 کا اگر آپ قانونی طور پہ اس کی حد بندیوں کا جائزہ لیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن اپنے آپٹیکل ویو میں کیا کہتا ہے, تو وہ ایک ریاست کو داخلی آزادی اور خود مختاری دیتا ہے سوائے ان 4 چیزوں کے, ایسے ہی جیسے آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے. تو اس کا مطلب کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی جیسی ہی اسمبلی بنائی گئی مگر وہاں ریاستی آزادی رکھی گئی, یہاں پر ایک الگ ریاست کا اعلان کیا گیا. اس کے اوپر 2 الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 24 اکتوبر کو جب سردار ابراہیم خان صاحب نے اعلان کیا آزاد ریاست کا, آزاد کشمیر کا, جس کا جو بھی اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کی آزادی کے اس وقت محل وقوع کیا ہے اور رموز و اوقاف کیا ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے, وہ تو ہر ریاست کی ہو سکتی ہے, باشمول ریاست امریکہ کے بھی. مگر دیٹ واز ویری پوائنٹڈ اینڈ دا ویل ڈیفائنڈ ڈیسیژن ان دا ہسٹری. Why it was well defined, why I thought that it's a well defined decision at that time, وہ اس لیے کیونکہ سردار ابراہیم خان صاحب نے اگر وہ بھی ایک ریاستی, جیسے کہ انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر کے اندر ایک ریاست کو بنا کر اس کو بھی ایک کانسٹیٹیوشن پیکج دے کے انڈیا کے ساتھ شامل کیا گیا, تو آج اس کو ختم کرنا پریزیڈنشل طریقے سے اٹ از ویری ایزیئر, جیسے کہ انہوں نے ختم کر دیا صرف ایک پریزیڈنشل آرڈر جاری کر کے. مگر پاکستان سائڈ آف کشمیر کے ساتھ یہ اس وقت کے بزرگوں نے ایک اچھا سوچا کہ اس کو ایک آزاد کشمیر کی ایک الگ ریاست کے طور پہ الگ وزیر اعظم اور صدر کے طور پہ ایک منوایا اور اس کو سٹیٹس دیا, جس کو کسی بھی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک ریاست کا ایک ریاست کے اندر ادغام ہوگا. وہ لیگلی ٹیکنیکل ہے اور ڈیفیکلٹ سچویشن ہے بانسبت انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر میں.
اگر فرض کیجئے انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر کے اندر اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ اگر چاہتے، چونکہ ہی واز ویری کلوز فرینڈ آف ماؤنٹ بیٹن ایز ویل، کہ ہم اس کے سٹیٹس کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا سٹیٹس رکھ لیں، تو وہ اپنے سائڈ کو رکھ سکتے تھے، پھر ان دونوں ریاستوں کو آپس میں ملنے میں آسانی بھی پیش آتی، مگر چونکہ ایسا نہیں کیا گیا، یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ سو کالڈ انڈیپینڈنس، بیکاز آئی نو موسٹ پیپل ہو گونا واچ دس ویڈیو، یہ تو آزادی ہے ہی نہیں، وہ تو پاکستان والوں کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آزادی ہے ہی نہیں، پھر آپ امریکہ والوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کینیڈا والوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی ریاست جو کہ آزادی کی جو ٹوٹل ڈیفائنڈ ڈیفینیشن ہے اس کے اندر کسی بھی دنیا کی ریاست کو لانا مشکل ہے، مگر the decision of آزاد کشمیر was very important because that decision نے اس مسئلے پورے کو کنٹین کیا، جس کی وجہ سے اس کو ایک الگ ریاست کی شناخت کے طور پر رکھا گیا۔ آزاد کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے it was due to 24 اکتوبر ڈیسیجن، اور 370 کو انڈیا نے جو ختم کیا، وہ انڈیا نے اس سٹیٹس کو چینج کر کے وہ جو وعدے جو ماؤنٹ بیٹن نے، جو نہرو نے، جو مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ کیے تھے، اور جو وعدے انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ کیے تھے، ان وعدوں سے انحراف کیا ہے، انہوں نے اپنے وعدوں کو وفا نہیں کیا، غداری کی ہے۔ لہٰذا جو کشمیریوں کے ساتھ، اس طرف کے کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے، جو انڈیا کی بہت ساری اور سٹیٹس کے ساتھ وعدے ہوئے تھے جن کو اس وقت انڈیا کے اندر ملانے کے لیے والا بھائی پٹیل نے کیے تھے، ان تمام وعدوں سے انحراف کیا گیا ہے۔ یہ وہاں کے لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے اور اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ بوتھ سائڈ آف کشمیر ہے، ٹوٹل اسٹیٹ آف جموں کشمیر جو ہے 84,471 مربع میل، وہاں پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور ان کو روکنے کے لیے اپنے اقدامات کریں۔ تھینک یو۔